بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فن سیکھیں۔ یہ فن سیکھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، بلکہ مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑی توجہ مانگتا ہے، تھوڑی کیئر مانگتا ہے۔ اس آرٹ کو ہر آدمی سیکھ سکتا ہے، اور جتنا مفید یہ آرٹ ہے اتنی مفید کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ جتنا مفید یہ آرٹ ہے اتنی مفید کوئی دوسری چیز، کوئی دوسرا فن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس آرٹ کو جاننے والے خوش رہتے ہیں، اور ان کی خوشی کے اندر جب بھی عمر کے جس حصے میں بھی آپ موجود ہیں، آپ عمر کے جس بھی حصے میں ہیں، اگر آپ یہ سیکھنا شروع کر دیں، ہم سارے یہ سیکھنا شروع کر دیں، ہم عمر کے جس حصے کے اندر ہیں، ہماری معاملات کافی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری صحت سے لے کر ہمارے پیسوں تک، ہماری معاشرے میں عزت سے لے کر کسی اور بات تک، ہر ایک چیز پہ اس کا پازیٹیو اثر، مثبت اثر ہونے والا ہے۔ ہر ایک چیز کو لفٹ ملنے والی ہے، اور جوں ہم اس سمت کے اندر آگے جائیں گے، جوں اس آرٹ پہ ہمیں گرفت حاصل ہوگی، ہم اس کو بہتر سے بہتر پریکٹس کرنے والے انسان بنیں گے۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ ہر اعتبار سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کون سا فن ہے آخر؟ یہ ایسی کون سی میجک سٹک ہے، ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ یہ ہے ہر بات سے پازیٹیو بات نکال لینا، ہر بات سے اس کے پازیٹیو پہلو کو لے لینا۔ مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں کچھ ہی عرصہ پہلے جن کا انتقال ہوا، بہت لرنڈ انسان تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اندر جتنی چیزیں سیکھی ہیں ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہے، مثبت سوچنا۔ کچھ بھی دیکھیں، کچھ بھی سنیں، اس میں سے پازیٹیو بات کو نکال لیں۔ ٹیک آؤٹ دا پازیٹیوٹی آؤٹ آف اٹ۔ آپ یقین کریں کہ لوگوں کے موڈ بدل جاتے ہیں، خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ پریشانی کو خوشی میں بدلنے والی آرٹ ہے یہ، پریشانی کو خوشی میں بدلنے والا آرٹ ہے یہ۔ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے فاتح خانی کے اوپر کچھ بزرگ لوگ آئے، 2-3 ایک لوگ آ گئے جنہوں نے واکنگ سٹک اٹھائی ہوئی تھی، ہماری زبان میں اس کو کھونڈی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اٹھائی ہوئی اور آگے بیٹھ کے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ کھونڈیاں والے اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں سے اللہ نے مجھے توفیق دی
تو میں نے عرض کیا کہ اس مرحلے تک بہت کم ہی لوگ آ پاتے ہیں، اکثر لوگ، بہت سارے لوگ تو اس سٹیج تک آ ہی نہیں پاتے۔ اب وہ لوگ کہ جو کھونڈیوں والے، واکنگ سٹک والے ذرا پریشان ہو رہے تھے، ان کو اپنے مسائل یاد آ رہے تھے کہ مجھے تو نیند بھی نہیں آتی، میں تو میٹھی چیز بھی نہیں کھا سکتا۔ کوئی سوچتا ہوگا کہ میرا تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، کوئی اور کسی ایک مسئلے کی طرف، دوسرے کی طرف، تیسرے کی طرف، چوتھے کی طرف، گویا سارے مسائل کی طرف جو ہے، مسائل کی طرف ان سب کی توجہ۔ اب وہ ساروں کی توجہ مسائل سے ہٹ گئی، اپنے اپنے مسائل سے ہٹ گئی۔ اب وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے کی بجائے خوش قسمت سمجھنے لگے۔ جب ان کی کان میں یہ بات پڑی، کہنے والے نے کہا کہ اس مرحلے تک بہت کم ہی لوگ آ پاتے ہیں، اکثریت جو ہے اس سٹیج پہ آنے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتی ہے، اپنی قبروں کو سدھار جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے اس کے اندر بہت خوبصورت پیغام تھا۔ پہلے بڑھاپا اور بڑھاپے سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل کہ جی ہماری تو گھر میں کیئر ہی نہیں ہوتی، اور اکثر جو ہوتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کی جو ہوتی ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی فیملی، بیٹوں کی بیگمات، ہماری زبان بہو، نویں، ہماری بات میں نویں، تو وہ نوؤں کے اس کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں کہ وہ کھانا دیتی ہیں، کب دیتی ہیں، کیسا کھانا دیتی ہیں، کپڑے کتنے دنوں بعد دھلے ہوئے ملتے ہیں، 100 مسائل، ایک نہیں۔ انسان جب ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر مسائل تو رہتے ہیں، مسائل تو ہوتے ہیں۔ اب ان کی توجہ، اب یہ بات ہے کہ ہم ہر ایک صورتحال کے اندر وقت اجازت نہیں دیتا، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ اس کو پریکٹس کریں، آپ خود بھی خوش رہیں گے، اور جن لوگوں کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے آپ انہیں بھی خوش رکھیں۔ جزاک اللہ۔